السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائی تحریم ارشد ایپیسوڈ 93۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اس ناول کا کون سا کیریکٹر آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ میرا فیوریٹ کیریکٹر تو اس میں ہاجرہ ہے، آپ کا کون ہے تو ضرور بتائیے گا، اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا آپ کس کنٹری سے، کس شہر سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ رات کے گہرے سائے اور بہار کا موسم، وقفے وقفے سے آسمان پر بجلی گرجتی۔ سڑک پر ایک طرف گاڑی کھڑی ہوئی تھی، دوسری جانب شاز درخت سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے روبرو اسلم تھا، دائیں جانب پہ رجب کھڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں جوتے اور کچھ تسمے، پاسپورٹ اور کچھ کاغذات تھے۔ یہ تمہاری نئی پہچان ہے، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ رجب نے اس کی جانب جوتے اور تسمے بڑھائے۔ اسلم بے اختیار بول پڑا، میں سرنڈر کرنا چاہتا ہوں۔ شاز نے بھوک اڑاتے ہوئے پوچھا، کیا تم اپنی بیٹی کو مسلسل کی اذیت دینا چاہتے ہو؟ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ اسلم بے تاثر انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا مجھے پتہ نہیں، لیکن میں اسے اذیت میں نہیں دیکھ سکتا، نہ میں تمہیں وہ اذیت دینا چاہتا ہوں جس سے میرا باپ گزرا ہے۔ جاؤ اپنی بچی کچی زندگی فی سبیل اللہ بسر کرو۔ یہ جو ان کاغذات میں ہے پتہ ہے یہاں کے لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے، یہ بھی تمہارے طرح ایکس مافیا ممبرز ہیں۔ اسلم نے رجب سے تسمے کاغذات لیے، وہ انہیں پڑھنے لگا۔ اپنی بیٹی سے ملنا چاہو گے؟ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر اسے دیکھا۔ میں نے سرنڈر کرنے کی زبان دی تھی، رجب کہنے لگا۔ دیکھیے آپ کا یہاں سے نکلنا ضروری ہے، نہیں تو سردار آپ کو ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے اور آپ کی جان محفوظ بھی نہیں ہے، اس نے کہا۔ جانتا ہوں، وہ کلفت سے مسکرایا۔ اس نے ایک نظر شاز کو دیکھا اور پھر رجب کو۔ ہاجرہ اور تحلیل دونوں میرے لیے ایک جیسی ہے، شاز نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ ہم ان دونوں کا خیال رکھیں گے، رجب نے تائید کی۔ بالکل، اسلم نے مشکور انداز میں کہا۔ شکریہ۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ میں بھی گھر والوں سے نہیں ملنا چاہتا، رجب نے شاز کو دیکھتے ناسمجھی کا تاثر دیا۔ میں نہیں چاہتا تمہارے اس فیصلے سے تمہاری ماں اور تمہارے درمیان کشیدگیاں پیدا ہو، رجب نے کہا۔ پھر بس باجی سے مل لے، اسلم نے شاز کو دیکھتے رقت سے پوچھا۔ کیا تم مجھے پھر کبھی اس سے ملنے دو گے؟ شاز خاموش رہا۔ رجب نے اسے بولنے کا اشارہ کیا تو اس نے لب کھولے۔ میں کون ہوتا ہوں تمہیں اس سے ملنے سے روکنے والا؟ وہ مسکرا پڑا۔ تو تم مجھے اس سے نہیں ملنے دو گے؟ وہ ٹھہرا، پھر اس سے پوچھنے لگا، کیا تم وعدہ کرتے ہو تم مجھے اس سے ملواؤ گے؟ رجب نے التماس کرتی نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے سر کو خم دیا۔ اسلم نے اسے انگشت شہادت دکھائی۔ اپنے وعدے کا پاس رکھنا، میں اس سے ملنے آؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر گاڑی کی جانب مڑ گیا۔ رجب چونکا، شاز طنزیہ ہنسا۔ ہاہ۔ رجب اس سے گاڑی کی جانب جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مستحسن گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا شاز کے کیے وعدوں کی معتبریت کسی شہادت کی محتاج نہیں تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ اس نے مسکرا کر شاز اور رجب کو دیکھا۔ وہ چلا کر بولا، میری ایک ہدایت یاد رکھنا۔ شاز نے درخت سے ٹیک ہٹائی۔ خطرہ ابھی بھی ہے۔ رجب پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے آگے چلا آیا۔ برازیلین کہاوت ہے، سوتے ہوئے گرگ کو گوشت نہیں ملتا۔ شاز رجب کا تعاقب کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ ہم نمٹ لیں گے۔ وہ سر جھٹکے دھیرے سے ہنسا۔ مجھے پتا ہے۔ وہ اندر گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ رجب اور شاز سڑک پر کھڑے بغور اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ دونوں نے سینے سے بازو لپیٹ لیے۔ رجب بڑبڑایا، میں نے عبدالتواب سمیت بٹ خاندان کو معاف کر دیا۔ شاز بھی بڑبڑایا، میں نے اسلم سمیت بخت روا کے خاندان کو معاف کر دیا۔ دونوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وضاحت کسی نے نہیں دی مگر قدرت نے موسم بہار کا محبت نامی غنچہ کھلا دیا۔ ہوا میں چنری لہری، تحلیل آف وائٹ انگ رکھا اور چندری پرنٹ سوٹ میں ملبوس ڈائننگ روم میں برتن لگا رہی تھی۔ اس کے امتحان ہو چکے تھے۔ کسی خیال سے اس نے باورچی خانے کی جانب دیکھا۔ تائی جی کدھر ہے؟ فلپ فلاپ کی چھپ چھپ سے آتی قدموں کی آواز سے سنائی دی۔ ہاجرہ 1990 کے مشہور پھولدار پرنٹ کے جمپ سوٹ میں ملبوس اندر چلی آئی۔ سب تیار ہے؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا۔ ہاں۔ وہ آگے بڑھ کر میز دیکھ رہی تھی۔ شاز کا پراٹھا؟ باجو، شاز بھائی آ گئے۔ وہ اب بٹ ہاؤس میں ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ شاز کا گھر اب کرائے پر دے دیا گیا تھا۔ دیر لگے گی۔ ہاجرہ نے آگے بڑھ کر سیب اٹھایا۔ وہ اپنے کلائنٹ سے ملنے گیا ہے۔ وہ آگے بڑھی۔ باجو، چھٹی ہے آج تو گھر ٹک جاتے۔ وہ بخت روا کو بلانے کے لیے جانے لگی۔ اس نے سیب چکھا۔ کیا کرے بندہ، پیسے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ اس نے شانے اچکائے۔ پیسہ خوشیاں نہیں خرید سکتا، لیکن سائیکل چلاتے ہوئے ٹینشن لینے سے بہتر ہے کہ شاندار برانڈ کی گاڑی میں
टेंशन ली जाए। बाहर से आवाज़ आई, बाजू में ये हलवा पूरी चचा जी को देकर आती हूँ। हाजा ने मुंह का जावे बिगाड़ा। हा, उसे उसका अपने ससुरालियों का ख्याल करना सख्त नागवार गुजरा करता था। टू मैरी इज़ टू हैव योर राइट्स एंड डबल योर ड्यूटीज़। वो कुर्सी खींच कर बैठी। अस्सलाम वालेकुम। बाहर से उसे बानो नसीन की आवाज़ सुनाई दी। वो आंखें फैलाकर उठने लगी। मॉन्स्टर इन लॉ। वो दीदे फैलाए तेज़ी से बाहर दौड़ी चली आई और सामने बानो नसीन उसे देख कर झेपते हुए हंसी। हाजा ने तेवरी चढ़ा ली। बानो नसीन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं तुमने? उसने सेब चखा और जवाबन कहने लगी, मेरा स्कॉटिश दोस्त कहता था आउट ऑफ फैशन रहने से बेहतर है मर जाओ। और बानो नसीन तासुर नहीं दे सकी। वो कमरे में जाने के लिए पलटी। चले आ जाए, नाश्ता कर ले। वो जाने लगी मगर रुकी। बानो नसीन उसके कमरे की जानिब बढ़ गई। हाजरा ने पुतलियाँ सुकेड़ कर उन्हें देखा और फिर आगे बढ़ी। वो दबे कदमों से उनका ताक़ुब करते हुए चली आई। बानो नसीन उसके पलंग के करीब खड़ी हुई थी। हाजा ने दोनों तरफ से कमर पर हाथ रख लिए। क्या हो रहा है? वो चौंक कर रुकी। उनके हाथ से कुछ गिरा। हाजा ने नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ तावीज़ देखा। बानो नसीन झट से कहने लगी, हमारे मसले के मौलवी ने दिया है। वो बहुत आन कर उन्हें देख रही थी। है किस लिए? है किस लिए? बड़ी हिम्मत से बोली औलाद। वाओ! उसने तंज़िया ताली बजाई। बाहर से बूटों की चाप सुनाई दी। उसे अकब पर कोई खड़ा हुआ महसूस हुआ। पलटी नहीं, वो शाज़ ही था। बानो ने हड़बड़ी से सामने शाज़ को देखा। वो झुककर तावीज़ उठाने लगी मगर उनसे पहले हाजा ने उसे उठा लिया और पलटी। ये देखो, ये है वो अजीम एनर्जी बूस्टर। शाज़ की आंखें ज़रा बाहर को आई, जो इस ख़ानदान की नस्ल चलाने में हमारी मदद करेगा। बानो नसीर ने शर्मिंदगी से नज़र झुका ली। वाओ! वो अपने तंज़ी अंदाज में कहती हुई बाहर जा रही थी। दादी, अब आप जल्द ही परदादा बन जाएंगे। वो कमरे से बाहर निकल आई। शाज़ ने पलटकर एक नज़र उसे देखा और फिर बानो नसीन को। वो भी इस तावीज़ की बदौलत। सहन में अब्दुल तवाब और बख्तरवा खड़े थे। वो दोनों अपनी शर्मिंदगी छुपाए डाइनिंग रूम में जाने लगे। तहरीर घर में दाखिल हुई। शाज़ और बानो नसीन को उसने डाइनिंग रूम में जाते हुए देखा। आ गए सब? वो अंदर आई तो उसने सबको देखा। सुलेमान और उल्फत की कुर्सी उसे खाली मिली। ये किधर रह गए? हाजा ने अपने पैनकेक पर शहद गिराया। उल्फत सुलेमान को ट्यूशन से लेने गई है। बेचारा मेरा भाई। वो कुर्सी खींच कर बैठने लगी। छुट्टी वाले दिन भी ट्यूशन? बख्तरवा ने हलवा प्लेट में निकाला। असलम का कुछ पता चला? शाज़ ने एक नज़र सबको देखा। उसने अभी तक उन्हें इस मुतालिक कुछ नहीं बताया था। हाजा ने बगौर उसे देखा मगर फिर खामोश रही। मैंने मुंह तोड़ देना है। आवाज़ पर वो चौंक कर रुके। सुलेमान, उल्फत परेशानी से बोल रही थी। शाज़ उठा। अब्दुल तवाब ने कुर्सी पीछे की जानिब खींची। वो उठकर बाहर चले आए। सुलेमान गुस्से से चिल्ला रहा था, किसी की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को गंदी औरत कहने की? उसकी आंखें नम हो गई। उल्फत भी कसक कर रोने लगी। अगर किसी ने मेरी माँ को गंदी औरत कहा, मैं जान से मार दूंगा उसे। नहीं है मेरी माँ गंदी औरत। उसे सकते हुए झुक कर बैठी और उसे साथ लगाने की कोशिश कर रही थी। सुलेमान, शाज़ ने पूछा, हुआ क्या है? वो चिल्लाकर बोला, मेरी माँ पर लोग ताने कस रहे थे। वो कहते हैं मेरी माँ गंदी औरत है। मैंने कहा किसी औरत से बदतमीजी करना जुर्म है, तो वो हिचकियाँ ले लेकर रोने लगा। तो उन्होंने कहा मेरी माँ औरत नहीं है, शैतान की जनाना शक्ल है। उसने आंसू साफ किए। अब्दुल तवाब ने गहरी सांस ली। अच्छा, हम अभी नाश्ते के बाद उन लोगों से मिलने जाएंगे, देख लेते हैं सबको। मेरी माँ गंदी औरत नहीं है। वो तड़प तड़प कर रो रहा था। बख्तरवा रंग से पलट गए। मेरी माँ बहुत बहादुर औरत है। मेरी माँ सबसे अच्छी है। बस कर दो सुलेमान। उल्फत की आंखों से आंसू टूट रहे थे। ज़िंदगी में कभी किसी ने उसकी ज़ात के मुतालिक मज़बूत अल्फाज नहीं कहे थे। बस कर दो बेटा। मगर सुलेमान जज्बाती होकर कह रहा था, माँ माँ होती है, अच्छी या बुरी नहीं होती। वो औलाद के लिए माँ ही होती है, सिर्फ माँ। उसका किरदार कैसा भी हो, वो इसके बावजूद माँ होती है और औलाद के लिए अहम होती है। मेरी माँ मेरे लिए फ़ख्र है। मैं उसके साथ रहता हूँ तो मुझे जीने में लुत्फ़ मिलता है। दुनिया के लिए तुम कैसी भी हो, मेरे लिए तुम दुनिया की बेहतरीन औरत हो। और उल्फत उससे साथ लगाए बस रो रही थी। हाजा ने बड़े मूड से उन्हें देखा। क्या ये लोग मुझे इस रिश्ते में बनते हुए देखना चाहते हैं? उसने भाव उठा लिया। अब्दुल तवाब खफा हुआ। हाजरा, कभी तो तंज करना छोड़ दिया करो। हर कोई वहाँ सुलेमान की वजह से बेहद रंजीदा था। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर खामोशी छाई हुई थी। उल्फत सुलेमान को नाश्ता करवा रही थी। बानो नसीन पूरी तोड़ते हुए कहने लगी, वक्त देखो ज़रा नाश्ते का, लोगों के घर दोपहर का खाना बन रहा है। हाजा ने उंगली से शहद चखते हुए लबों पर जबान फेरी। जी, वो दरअसल इस वक्त घर की नस्ल चलाने वाला मसला ज़्यादा अहम था, क्योंकि आपको तो अपने बेटे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है।
وقت روا کے گلے کو پھندا لگا اور وہ کھانسنے لگے۔ تحلیل بے اختیار بولی داجی۔ الفت ان کی جانب متوجہ ہوئی، ابا جی۔ عبدالتواب ان کی پیٹھ پر ہاتھ مارنے لگا، آرام سے آرام سے۔ شاز خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا، سلیمان بھی خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ بانو نسیم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وقت روا گہری گہری سانسیں لے کر ہاجرہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ بچی۔ وہ مزید بول نہیں سکی۔ ہاجرہ نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے سیب کی پھاک منہ میں دبائی۔ بالکل نہیں سوچتی بڑے بوڑھوں کے سامنے کیا بولنا ہے، گھر کو کوٹ بنایا ہوا ہے اس نے۔ ہاجرہ نے اب اپنا دھیان سلیمان کی جانب مرکوز کیا۔ تمہیں پتہ ہے سلیمان، جب میں انگلستان میں تھی اس نے بے نیازی سے ماں کے ہاتھ سے نوالا لیا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے انگلستان، لندن برج، اسکاٹش، ڈچ یا آئرش دوستوں کی کہانیوں کے متعلق کچھ جاننے کا۔ میرا موڈ خراب ہے اور تب تک خراب رہے گا جب تک باؤ ان لوگوں کو سبق نہیں سکھا دیتا۔ عبدالتواب نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر پلیٹ کی جانب دھیان کیا۔ ابھی چلتا ہوں، بس تھوڑا سا صبر کر لو، تم بدمعاش ہو۔ حاجہ نے غصے سے میز بجائی تھی۔ شاز نے اسے دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں تمہیں وہاں جانے کی، میں اور شاز خود مل کر آئیں گے ان لوگوں سے۔ پہلے اتنی مشکل سے اللہ دیتا راضی ہوا ہے، اب نئی مصیبت کھڑی کرنا چاہتے ہو؟ شاز نے گلا صاف کیا۔ حاجرہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ بچہ نہیں ہے، وہ اب لوگوں کو ڈیل کرنا جانتا ہے۔ حاجرہ نے سلیمان کو دیکھا اور پھر اپنی بات کو جاری رکھا۔ لڑکے، میں تمہیں باہر کے ممالک کے متعلق اس لیے نہیں بتاتی کہ تم یہ جان سکو کہ باہر کی زندگی میں کتنی عیش اور آرائش ہے، بلکہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دنیا بہت رنگین ہے۔ رہی بات لندن برج کی، تو جو لوگ باہر کے کسی ملک تعلیم یا روز معاش کے سلسلے میں جاتے ہیں انہیں تفریح سے کوئی غرض نہیں ہوتی، مگر چونکہ ہم اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ہر باہر جانے والے کو اس کی ریسیڈنٹ کنٹری کی خاصیت سے منسوب کر لیتے ہیں۔ لندن کو لندن برج سے، پیرس کو مینار ایفل سے، روما کو کولوزیم سے، امریکہ کو اسٹیچو آف لبرٹی سے۔ اس طرح سے لوگ اس خوبصورتی کو اس ملک کے لیے اپنے ذہن میں سجا لیتے ہیں، اور جب وہ پردیس جاتے ہیں تو حقیقت انہیں توڑ دیتی ہے۔ یہ سب خاص تعمیرات خاص شہر اور خاص جگہوں پر ہوتی ہے، اور ان جگہوں کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کہانیوں میں ایسی جگہ لکھنا آسان ہے، لیکن وہاں رہ کر کمانا 14 طبق روشن کر دیتا ہے۔ اچھے سے اچھے ملک میں متوسط علاقے ہوتے ہیں اور بالکل حقیقت پسندانہ ہوتے ہیں۔ سلیمان نے اب بھی اس کی بات میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ اس کی خاموشی اور سنجیدگی پر حاجرہ نے اپنا دھیان اپنی پلیٹ کی جانب کر لیا۔ وہ بچہ اپنے سیانے پن سے بڑے بوڑھوں کو بچکانہ ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ایک ایک کر کے سب ناشتہ کر کے اٹھنے لگے۔ اختتام پر میز پر حاجرہ اور شاز بیٹھے ہوئے تھے۔ شاز نے لب کھولے، اگر اماں تعویذ لے ہی آئی تھی تو اس کی نمائش کی کیا ضرورت تھی؟ جواباً وہ کچھ نہیں بولی۔ اس نے بات تبدیل کی، تمہیں پتہ ہے میں نے اسکاٹ لینڈ میں ایک شادی میں شرکت کی تھی۔ وہ اسکاٹش شادی کی ایک خوبصورت بات، وہ دلہا اور دلہن اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ وہ ٹھہری، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اے خدا ہماری مدد کرنا، یہ یاد رکھنے میں ہم پہلی مرتبہ کب ملے تھے اور ہمارے درمیان محبت گہری کب ہوئی تھی، اس لیے تاکہ کوئی چیز ہمیں جدا نہ کر سکے اور ہمارے دل کو اتنا مضبوط بنا دے تاکہ ہم ایک دوسرے کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر سکیں۔ اے خدا ہم اپنی شادی تجھے سونپتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے درخواست کی، پلیز آئندہ مت کرنا، یہاں یہ سب نہیں ہوتا۔ وہ خاموش رہی۔ وہ کرسی کھینچ کر اٹھنے لگا۔ اچانک یاد آنے پر اس نے اسے دیکھا۔ حاجرہ، میرا مفزع لاکٹ۔ ذکر پر وہ بھی بولی، ہاں پوچھتی ہوں مستحسن سے۔ اس نے سر ہلا دیا، ٹھیک۔ پھر اسے کچھ یاد آیا، میں عبدالرفیق کے ساتھ خریداری کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا، ٹھیک ہے، اور وہ تیزی سے بڑے بڑے ڈگ بھر کر باہر جانے لگا۔ حاجہ نے ایک گہری سانس لے کر تھوڑی سے ہاتھ لگایا، اب سب ٹھیک ہے، شکر اللہ کا۔ اس نے چائے کی پیالی نکالی اور چائے کی چسکی لی۔ زمین پر تیزی سے اٹھتے ہوئے قدم پڑ رہے تھے۔ سلیمان عبدالتواب کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا، کس نے بدتمیزی کی تھی؟ سلیمان نے بازار میں نظر دوڑا کر دیکھا اور پھر اس کی نگاہ چند نوجوانوں پر آ ٹھہری۔ اس نے فی الفور ان کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ عبدالتواب نے اس کی پشت تھپکی، دیکھ لیتے ہیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بارعب چہرہ لیے ان کی جانب چلا آیا۔ عبدالتواب نے گلا کھنکارا۔ ان میں سے ایک نوجوان ان کی جانب متوجہ ہوا۔ سلیمان گھور گھور کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ تمام نوجوان اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ عبدالتواب نے قمیض پر پہنے باریک کوٹ سے ریوالور باہر نکالی۔ یہ ریوالور دیکھ رہے ہو؟ وہ لمحے بھر کے لیے حرکت نہیں کر سکے۔ 6 گولیاں ہیں اس میں۔ ایک ایک کر کے اس نے ایک ایک نوجوان کو دیکھا۔ تابہ بٹ ہے کہتے ہیں مجھے۔
تابا بٹ کہتے ہیں مجھے، سلیمان کے لبوں پہ مزہ دیتی مسکراہٹ اتری۔ گرجاک کا سابقہ بھتہ خور کچھ عرصے پہلے دکان پر ایک قدم ہی رکھتا تھا کہ دکاندار کھاتہ کھول کر رکھ دیتے تھے۔ ابھی صرف کام چھوڑا ہے لیکن دماغ ویسا ہی گرم ہے۔ عقب سے اس نے اللہ دتے کو آتے ہوئے دیکھا تو ریوالور جیب کے اندر کر دی۔ ان لڑکوں کے سانس سوکھنے لگے۔ اس نے سادگی سے چہرے کے زاویے نارمل کیے۔ آئندہ اگر میرے گھر کی عورتوں یا بچوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی تو سب کی لات میں ایک ایک گولی اتار دوں گا۔ فی الحال وارننگ دے کر چھوڑ رہا ہوں۔ اس سے پہلے مڑتے وہ کہنے لگا، ایک منٹ۔ وہ پوری توجہ سے اس کی بات سن رہے تھے۔ آرام سے نکلنا، پیچھے میری بندی کا بھائی آ رہا ہے، اسے نہ پتہ چلے۔ اور یہ سن کر انہوں نے بدق مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور پلٹ گئے۔ اللہ دیتا اس کے قریب چلا آیا۔ کیا بات ہے تابے؟ وہ ناسمجھی سے ان لڑکوں کو جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ جواباً وہ مسکرایا۔ کچھ نہیں بھائی، بس سمجھانے آیا تھا، دوسروں کی ماؤں بیٹیوں کو پریشان مت کیا کرو۔ شکایتیں آ رہی تھی تو پیار سے سمجھا رہا تھا۔ وہ ذرا مسکرایا۔ اچھا۔ سلیمان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر پیچھے ہاتھ باندھ لیے۔ باؤ شاید کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف، وہ دکھائیے گا؟ رجب نے دکان میں کھڑے اشارہ کیا۔ شاز کرسی پر ٹانگ رکھے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ یہ عبدالرفیق کہاں رہ گیا؟ رجب نے دکاندار سے سادہ سفید شرٹ لے کر پھیلاتے ہوئے اسے دکھائی۔ بھائی یہ صحیح ہے؟ اس نے سرسری نگاہ سے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ صحیح ہے۔ اب پینٹیں دیکھتے ہیں؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ یہ سردار اتنا خاموش کیوں بیٹھا ہے؟ وہ کچھ سوچ کر کہنے لگا، کوئی منصوبہ بنا رہا ہوگا۔ اس نے پھر سے گھڑی کی جانب دیکھا۔ یہ عبدالرفیق کہاں ہے؟ رجب نے قیاس کیا کوئی کام آ گیا ہوگا۔ شاز نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے جیب سے موبائل نکالا۔ کتنی کوشش کر لوں اس کا استعمال کم کروں، پر ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ ہر مہینے حاجہ سے زیادہ اس کا خرچہ مجھے پڑتا ہے۔ تبھی شاید اسے اس کے فلپ موبائل سے سخت نفرت تھی۔ وہ نمبر ملانے لگا۔ حاجرہ سرخ فرل اسکرٹ پر چھوٹے کوٹ نما پیپلم ٹاپ میں ملبوس تھی۔ سر پر سیاہ ننھی وکٹورین ٹوپی رکھی ہوئی، ہیل کی ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ مسز وڈائچ کی طرف قانونی کام کے سلسلے سے جا رہی تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر بیٹھک کی طرف آئی۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز سارے گھر میں گونج رہی تھی۔ صحن میں بخت روا چارپائی پہ بیٹھے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا کرنا ہے اس بچی نے، کیا کرنا ہے؟ اپنے سب پوتے پوتیوں میں انہیں سب سے زیادہ حاجرہ کی فکر تھی۔ اسے گزرتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے پوچھا، کیوں جا رہی ہو وہاں؟ وہ رکی اور ان سے کہنے لگی، پہلی بات داجی، انہوں نے پارٹی جوائن کر لی ہے لیکن انہیں ابھی بہت تجربے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، انہیں پیسوں کی کمی نہیں۔ تیسری، وہ مقبولیت کے لیے، اور چوتھا، شوقیہ یہ کام کر رہی ہے۔ پانچویں، وہ خاتون ہے۔ وہ زمانہ عورتوں کی ترقی کا فرمان لے کر آیا تھا۔ چھٹی ان کے لیے، ان کے اور ان کے شوہر کے تعلقات درست نہیں، بہت ہی تنگ خیال آدمی ہے وہ، لہٰذا وہ علیحدگی چاہ رہی ہے، اور وہ کافی دن سے اسلام آباد تھی، بس یہاں کچھ کام نپٹانے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ بخت روا کو اچنبھا ہوا، مقبولیت کے لیے بھی کوئی سیاست میں شرکت کرتا ہے؟ جواباً وہ بولی، آج تک فرض سمجھ کر کس نے کی ہے؟ ان کی پارٹی میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں سیاست کا سین بھی نہیں پتہ ہوتا اور ٹکٹ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ آگے بڑھی۔ دوسرے کمرے میں بانو نسرین جائے نماز بچھا کر بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہی تھی۔ میرے اللہ میری بہو کو ہدایت دے دے۔ وہ ہل کر دعائیں کر رہی تھی، میرے اللہ مجھے ایک عدد پوتا دے دے، میرے اللہ مجھے پہلے پوتا ہی دے دے۔ میری بہو مغربی سوچ کی حامل ہے، لڑکی ہو یا لڑکا اسے اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ میں سالوں انتظار نہیں کر سکتی، میری عمر گھٹ رہی ہے۔ اللہ مجھے میرے پوتے کا چہرہ دکھا دے۔ اللہ تو دینے والی ذات ہے، تو جڑوا دے دے۔ میں بیٹی کو بھی نہیں انکار کرتی، لیکن اللہ تو پوتا تو دے ہی دے۔ اللہ میں تجھ سے لے کر ہی سکون سے بیٹھوں گی۔ اللہ مجھے پوتا دے دے۔ اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے۔ اللہ میرے بیٹے کو عقل دے۔ اللہ اسے بیوی کی غلامی سے نجات دے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو وہ یکدم خاموش ہو گئی۔ حاجرہ کی ہیل کی آواز گونجی، اٹھاؤ فون۔ بخت روا باہر سے کہہ رہے تھے۔ بانو نسرین جائے نماز اٹھانے لگی، ہیلو حاجرہ۔ باہر حاجرہ ریسیور کان سے لگائے کھڑی تھی۔ حاجرہ؟ شاز کی آواز میں اسے سنسنی محسوس ہوئی۔ ہاں۔ بخت روا اسے بغور دیکھ رہے تھے، اس کے ہاتھ کپکپانے لگے۔ بخت روا نے اسے لرزتا ہوا دیکھا، اس نے پٹک کر ریسیور رکھ دیا اور وہ دوڑ کر جانے لگی۔ بانو نسرین باہر چلی آئی، ارے! مگر وہ انسنی کر کے باہر نکل گئی۔ باؤ جی یہ دیکھ لیں اس کو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے بخت روا سے بولی تھی، مگر وہ چارپائی پہ بیٹھے خاموشی سے اسے دروازے سے غائب ہونے تک دیکھتے رہے۔
جائے وقوع پر افراتفری مچی تھی۔ حاجہ دوڑتے ہوئے چلی آئی۔ حاجرہ، کب سے شاز کی آواز سے سنائی دی۔ حاجرہ، اس نے پلٹ کر دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ تمہیں؟ اس کی سانس پھول رہی تھی، چہرہ پسینے میں شرابور تھا۔ عبدالرفیق یہیں ہے۔ شاز نے سامنے دیکھا، وہ مڑنے لگی۔ اس نے اسے روکا۔ ہم نہیں جا سکتے، پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ باڈی؟ اس نے جھکتے ہوئے اس کے کان میں کہا۔ وہ پلٹی، میت کو لے کر جایا جا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی، دھڑکتے ہوئے دل سے میت کو دیکھ رہی تھی۔ شاز نے اسے کندھوں سے تھام لیا۔ تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ سر پر گولی ماری ہے۔ اس نے سانس لینے کے لیے منہ کھولا۔ ہاہ، وہ سسکتے ہوئے پیچھے گئی۔ ہیلز کی وجہ سے چکچکی آواز سے سنائی دی۔ ہاہ۔ وہ پلٹی۔ شاز خالی چہرے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ الماس آنکھوں میں سیاہ رات کا پہرا تھا۔ اسلم گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا ہاتھ اس کے سر پر تھا۔ میں ویلن نہیں تھا، میں وہ انسان بن گیا جس نے وہ نہ بننے کی قسم کھائی تھی۔ میں وہ بن گیا جسے میں اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ میں ایک عرصہ اس شیطان سے لڑا ہوں، یہ جاننے کے لیے یہ شیطان ہی ہے یا میری روح، اور اس جنگ نے ہر چیز کو اس قدر واضح کر دیا ہے کہ اب مجھے اپنے سوائے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں ہمیشہ خشک اور کرخت تھا، اندھیروں سے لڑ رہا تھا، ایک گھٹن اور الجھن میں مبتلا تھا کہ میں اپنی ذات کا کیا کروں، مگر اب میں آزاد ہوں۔ میں اب رحم دلی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہی رحم دلی جسے میں کبھی کھو چکا تھا۔ لیکن مجھے لگتا ہے شاید میں اس رحم دل کو غلط جگہ پر لے آیا ہوں۔ یہاں اب بھی بہت اندھیرا ہے۔ پہلے مجھے لگا یہ نئی زندگی کا آغاز ہے، مگر مجھے کیا پتا تھا حال اور ماضی میں الماس آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ اب میری زندگی میں نئے آغاز نام کی کوئی جگہ نہیں۔ فکر مت کرنا، آنسو پوچھ دو، کیونکہ میں سب چھوڑ رہا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ اپنا کوئی سراغ نہ چھوڑوں۔ حال میں وہ تڑپ کر چلائی۔ ابو! شاز اسے تھامے ہوئے کھڑا تھا، اسے سسک سسک کر رو رہی تھی۔ ابو! وہ ویلن تھا، وہ ویلن خواہ کتنے اچھے کام کر لے، اس سے اچھا اختتام نہیں ملا کرتا۔ آپ نے الیشبا اور اس کے شوہر کو نہیں مارا تھا، نہیں مارا نا۔ وہ اس رات کو اپنی آنکھوں میں سموئے ہوئے تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں الیشبا کے گھر پر گیا ضرور تھا۔ میں ان دنوں کنگ فشر اور سردار سے جڑے لوگوں پر نظر رکھ رہا تھا۔ وہ مرتے ہوئے مجھے دیکھتے بار بار اس کوڈ کا نام لے رہی تھی، اس لیے میں نے تم لوگوں کے لیے وہ سراغ چھوڑا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ شاز کو برا لگا تھا، مگر اسلم کی موت کا اسے کوئی دکھ نہیں تھا۔ ایسا اسے لگ رہا تھا، لیکن شاید اسے دکھ ہو رہا تھا، پر وہ یہ بات تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا یہ سوسائیڈ ہے؟ وہ بوکھلائی ہوئی اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، مجھے بتاؤ۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ رہے تھے۔ وہ شاز کا ہاتھ ہلا رہی تھی۔ بولو سوسائیڈ ہے، بتاؤ نا۔ ابو نے کہا تھا وہ سرنڈر کریں گے، تو پھر سوسائیڈ کیوں؟ اس کی آواز مکمل طور پر بھیگ گئی۔ اس نے بے بسی سے اسے ساتھ لگایا، آنکھوں پر لائنر پھیل گیا، لبوں پر لگی لپسٹک پھیل گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا، خودکشی ہی کیوں؟ یہ خیال اسے اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ صدمے کی کیفیت میں وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شاز گاڑی کے باہر کھڑا تھا۔ خودکشی نہیں ہے۔ عبدالرفیق کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ اس کے ہاتھ پر گن پاؤڈر نہیں گرا، اور گولی کا اینگل بھی سوسائیڈ کیس والا نہیں ہے۔ پوری توجہ سے سننے لگی۔ پیچھے کی طرف چپل کے قدموں کے نشان تھے، غالباً جوتے کا نمبر 9 یا 10 ہے۔ کم از کم قاتل کا قد 6 فٹ ہوگا۔ جائے وقوع کے بالکل سامنے جیپ کے ٹائر کے نشانات ملے ہیں۔ وہ سوچنے لگا، لمبے چوڑے آدمی اور جیپ۔ اس کے ذہن میں سردار کے آدمیوں کا خاکہ بنا، غیظ و غضب کا عالم تھا۔ اس نے ضبط سے کھڑکی تھام لی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا چیخ کر سردار کا نام لے، چیخ کر سب کو بتائے کہ ان کے ساتھ ہوا ہر ظلم سردار کا کیا ہوا تھا۔ سچ شکر تمہارے ساتھ رجب تھا اور تم بازار میں تھے۔ حاجہ کے آنسو خشک ہو گئے۔ نہیں تو تم سسپیکٹ ہو سکتے تھے۔ حاجہ نے ایک گہری سانس لی اور اب سیٹ سے ٹیک لگا کر سوچنے لگی۔ یہی تو مسئلہ ہے یہاں کی پولیس کا، جائے وقوع پر جانے سے پہلے سسپیکٹ کا سوچنے لگتی ہے۔ کیا یہ کوئی ناول ہے جہاں کوئبل ٹیکنیک کے ذریعے ملزم تلاشے جائیں گے؟ قاتل کے جوتے کے نشان تھے، جبکہ شاز نے بوٹ پہنے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس جیپ نہیں ہے۔ یہاں تو قرائنی ثبوت بھی پورے نہیں ہے۔ کوئی شخص بھی شاز کو بلیم نہیں کر سکتا۔ شاز سے جڑی کوئی چیز یہاں نہیں ہے۔ یہ سوچتے اسے یکدم کرنٹ لگا۔ مصباح، لاکٹ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، مگر سنسنی مچنے لگی۔ اگر لاکٹ یہاں ہوتا تو ابھی تک مل جاتا۔ اس نے یہ سوچ کر خود کو مطمئن کیا، پولیس نے جائے وقوع کا چپا چپا چھان لیا ہے۔ اس نے مٹھیاں بھیج لی۔ پھر بھی مجھے وہ لاکٹ ڈھونڈنا ہے۔ اس کی نظریں پھری۔ ابھی گھر جاتے ہی مستحسن سے بات کرتی ہوں۔
بٹھاؤ سے ماتم زدہ خاموشی چھائی تھی۔ شاز اور بانو نسرین اسی خاموشی میں خود کو اجنبی محسوس کر رہے تھے۔ حاجہ صوفے پر پیر اٹھا کر بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں سے قطار در قطار آنسو گر رہے تھے۔ تمہارے لکھے تمام خطوط مجھے یاد ہے، حاجہ نے بیزاری کا تاثر دیا۔ وہ خطوط ایک کم سن بچی نے لکھے تھے۔ بیرسٹر ہاجرہ ایسی غلطی نہیں کرے گی۔ اس نے نگاہیں سیلنگ سے لگا لی۔ میں تمہارے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر میرے عہد و پیمان مجھے تم سے دور کرتے چلے گئے۔ اب ان بے رخیوں کو یاد کر کے رونے سے کیا حاصل ہونے والا تھا؟ اب اسے احساس ہو رہا تھا وہ جو تھا، جیسا تھا، اس کا باپ تھا۔ میں جانتی ہوں وہ اچھے نہیں تھے، مگر اس کے باوجود وہ اختتام پر ہماری بہت مدد کر کے گئے ہیں۔ وہ یہ یاد کرتے ہوئے دھیرے دھیرے کہنے لگی، شاز کے خلاف مجھے ریکارڈنگ کا بتانا، الشبا کا کیس، ڈرگ پروڈکٹ، سلیمان اور کوہ نور کو ڈھونڈنا۔ اس کی آواز لرزنے لگی۔ وہ اچھے انسان نہیں تھے، مگر پھر بھی مجھے ان کی موت کا دکھ ہے۔ عبدالطواب باہر صحن میں خاموش بیٹھا تھا۔ ماضی کی تلخ یادوں سے ایک دروازہ کھلا۔ اسلم وہیں کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا، رجب سے کیوں ملنا ہے؟ اس سے کچھ سیٹلمنٹ کرنی ہے؟ اس نے سادگی سے اسے بتایا تھا، کیا تمہارا جانا ضروری ہے؟ بہت زیادہ، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ مگر آپ کو تو فرق نہیں پڑتا ہوگا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ نے خاموشی سے کسی مظلوم کے ساتھ ظلم ہوتے دیکھا ہے تو پھر آپ کے کسی جواز سے قانون کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ حق پر تھے یا طوائف کے ساتھ بستر پر۔ اس نے ایک کھینچ کا تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ حال میں اس نے آنکھیں موند لی۔ اس کے کان میں اس تھپڑ کی بازگشت سنائی دی۔ باپ سے بات کرنے کی تمیز تک بھول گئے ہو؟ شاز ہاجرہ کو سسک سسک کر روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسلم اسے اس کے لیے چیختا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ میری بیٹی ہے، میں جانتا ہوں میں بہت برا انسان ہوں، پر میں اپنی بیٹی کے لیے برا نہیں ہوں۔ لوگوں کو دھوکہ دے دے کر، معصوم لوگوں کو قتل کر کے میں بہت برا انسان بن گیا ہوں۔ میرا دل سرد پڑ گیا ہے، میری روح سیاہ پڑ گئی ہے، مگر میں بے حس نہیں ہوں۔ اپنی بیٹی کے لیے اسے اور اس کا گریبان کھینچتا ہوا وہ دکھائی دیا۔ وہ کرب سے ہنسا۔ حاجہ نے پلکیں اٹھائی۔ تمہارا باپ برا انسان تھا، پر تمہارے لیے برا نہیں تھا۔ پلکوں سے آنسو ٹوٹ کر پار ہوا اور گال سے ہوتے گردن تک آیا۔ والدین کیسے بھی ہوں، ان سے محبت فطری ہے، جیسے سلیمان کی الفت سے اور ہاجرہ کی اسلم سے۔ بانو نسرین صحن میں چلی آئی۔ بخت روا سر جھکائے خاموشی سے بیٹھے تھے۔ باؤ جی، ان کی پکار پر انہیں دیکھا۔ کچھ کھا لے؟ انہوں نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ دل رنجیدہ تھا، مگر اپنوں کو کھو کر اب وہ کھونے کے بھی عادی ہو چکے تھے، اور ماتم کرتے بھی تو کیسا۔ سالوں پہلے اپنی اولاد کو وہ گھر سے بے دخل کر چکے تھے۔ باہر کا دروازہ کھٹکا۔ بانو نسرین نے پلٹ کر دیکھا۔ بیٹھک سے عبدالطواب نکلا اور گیٹ کھولنے کے لیے جانے لگا۔ اندر بیٹھی حاجہ نے آنسو پوچھے۔ شاز اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے گردن دائیں بائیں لڑکا کر سیدھی کی۔ ایسے کیسے گھس سکتے ہیں آپ؟ عبدالطواب نے چلانے کی آواز پر حاجرہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاز نے اسے دیکھا۔ وہ دونوں باہر چلے آئے۔ پولیس افسر گھر میں چلے آ رہے تھے۔ ہم یہاں شاز صفدر کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ بانو نسرین وہیں کی وہیں کھڑی پتھر کی ہو گئی۔ حاجرہ فوراً سے آگے آئی۔ ایسے کیسے آپ گرفتار کر سکتے ہیں؟ پولیس افسر آگے چلے آئے۔ ہم جرم کی نوعیت کے مطابق ملزم کو گرفتار کر سکتے ہیں، شاز سختی سے کہتے ہوئے آگے چلا آیا۔ مگر آپ میرے گھر میں ایسے ہی داخل نہیں ہو سکتے۔ حاجرہ نے جھٹ سے پوچھا، اور جرم کیا ہے ملزم کا؟ شاز صفدر انڈر کور چیتا بدماش ہے۔ حاجرہ سانس نہیں لے سکی۔ اسی دن کے لیے اس نے مہینوں لگا کر تفتیش کر کے ثبوت اکٹھا کیے تھے کہ شاز اور چیتا دو الگ الگ لوگ ہیں۔ ہمیں انہیں باس پرس کے لیے لے جانا ہوگا۔ شاز نے اطمینان سے اسے دیکھا۔ حاجرہ بخت روا اٹھ کر لاٹھی کے سہارے چلے آئے۔ تحریر اور سلیمان کمرے سے چھپ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ میں آ جاؤں؟ وہ جانتی تھی وہ اس آزادی سے قید کی زندگی کو زیادہ پسند کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ اب بھاگ بھاگ کر تھک چکا تھا۔ جب انسان کی ضرورت سے زیادہ آزادی مل جائے تب دراصل وہ آزاد نہیں، قید ہونے لگتا ہے۔ قانون، رسم و رواج، رشتے اسے اس کی حد سے باندھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ شاز اب وہ بندھنا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں شاز کی وکیل ہوں۔ اس نے انہیں انگلی دکھائی۔ ایک منٹ۔ وہ اپنے کمرے کی جانب مڑ کر جانے لگی۔ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس وقت اسے اپنے سینئر وکلاء کی ہدایت یاد آ رہی تھی۔ منصفانہ وکالت کا ایک اصول ہے کہ تھانے میں کسی بھی قیمت پر اپنے موکل کے کسی قانونی معاملے کو حل کرنے کے لیے کبھی بھی خود کو شامل نہ کریں، ورنہ وکیل کے پاس پولیس آفیسر کے سامنے وقار صفر رہ جائے گا۔ اس نے اس خیال کو فوری جھٹک دیا۔ وہ کمرے سے کچھ فائلیں لے کر نکلی اور ان کی طرف چلی آئی۔ چلیں میرے ساتھ۔ اس نے فائلوں کو سینے سے لگائے پولیس افسر کو بغور دیکھا۔ آپ تو اپنا اسٹول بچن مجھے بتائیں گے نہیں، مگر میں آپ کو آپ کے خفیہ کھوجے سے زیادہ ثبوت دینے والی ہوں۔ اور وہ تیزی سے بڑے بڑے ڈگ بھر کر آگے نکل گئی۔
شاز سے تھانے میں باز پرس کی جا رہی تھی۔ عبدالرفیق تھانے میں نہیں تھا، وہاں سب انسپکٹر تھے۔ حاجہ نے باہر میز پر ساری فائلیں بکھیر دی تھی۔ اس نے انگلی ایک کھلی ہوئی فائل پر رکھی۔ یہ چیتے بدماش کا بیٹا اسماعیل ہے، ان دنوں امریکہ میں ہے۔ یہ اس کا بلڈ گروپ اے بی ہے، کیونکہ اس کے باپ اور اس کی ماں کا خون اے اور بی تھا، جبکہ شاہ صفدر کا خون او ہے۔ میں اس سے قبل آپ کو عمر کا اندازہ بھی بتا چکی ہوں، مگر چیتے کی کسی کو لاش نہیں ملی تھی۔ یہ کہہ کر ساتھ ہی ان افسر نے اس سے محفوظ ہوتے ہوئے پوچھا، چھوٹی عید پر ملزم کہاں تھے؟ اس نے ایک گہری سانس لی۔ عید کے پہلے روز ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے بعد وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھر تھے۔ ایئرپورٹ سے کوئی انفارمیشن نہیں نکل سکتی۔ امیگریشن آفیسر سے سیٹلمنٹ ہو گئی تھی، ورنہ اب تک یہ بچے ہوئے نہ ہوتے۔ آپ نے میرے موکل کو بے بنیاد ثبوتوں کی بنا پر گرفتار کیا ہوا ہے، اور آپ کے پاس سوائے لفظی معلومات کے کوئی ثبوت نہیں۔ پولیس افسر نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ میڈم، حاجہ نے میز بجائی۔ بیرسٹر حاجرہ۔ انہوں نے نمبر ڈائل کر کے اس کی جانب ریسیور بڑھایا۔ حاجہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ اس نے ان سے ریسیور لیتے کان سے لگایا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی، ہاں نورانی۔ وہ تاثر نہیں دے سکی۔ اوہ آپ سردار، وہ کرخت لہجے میں بولی۔ انگلستان میں میرا ایک اسکاٹش دوست کہتا تھا، اپنے دشمن کو معاف کر دو مگر اس کا نام ہمیشہ یاد رکھو۔ اس نے پولیس افسر کو دیکھا اور کہنے لگی، آپ نے میرے موکل کو بے بنیاد ثبوتوں کی بنا پر گرفتار کیا ہے۔ مجھے اسے قانونی بناتے ہوئے 1 منٹ نہیں لگے گا۔ اس پار سے سادگی سے سردار بولے تھے۔ حاجہ نے بہتان لیا۔ اس پار سردار اس کے مصفح لاکٹ کو ہاتھ پر لٹکا کر ہلا رہے تھے۔ اگر میں نے جائے وقوع پر اس کا وکٹورین لاکٹ پلانٹ کر دیا۔ یہ سن کر وہ اگلے لمحے سانس نہیں لے سکی۔ اس کے پاس عذر تھا۔ کون سا عذر رجب؟ نورانی، تم وکیل ہو اور بہتر جانتی ہو اس کی گواہی کو کمزور کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس نے گلے سے تھوک نگلا۔ اس کے خوف کو محسوس کر سکتے تھے۔ اب تمہیں نکیل پڑی ہے نا؟ وہ سانس لینے کے لیے رکے۔ اب وہ مدعے پر آئے۔ مجھے مال دے دو، میں تمہیں لاکٹ دے دوں گا۔ رات تک کا وقت ہے تمہارے پاس، نہیں تو اگر پولیس نے پرچہ دے دیا تو عدالتی امور سے تم واقف ہو۔ میں تیسری بار تمہارے شوہر کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اور انہوں نے فون ٹھک سے رکھ دیا۔ حاجہ کپکپانے لگی تھی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کسی اور کو خبر کرنے کا سوچتی بھی تو شاز کے خلاف ثبوت جائے وقوع پر پلانٹ ہو سکتا تھا، اور یہ سوچتے ہوئے بھی اسے کپکپی آ رہی تھی۔ آئی ایم ڈومڈ۔ اس نے بمشکل خود کو کمپوز کیا اور کہنے لگی، مجھے اپنے موکل سے ملنا ہے۔ ہڑبڑاہٹ میں وہ شاز سے ملنے آئی۔ درمیان میں اس نے پولیس افسر کو دیکھا جو اس کے اور شاز کے درمیان رکاوٹ بنے تھے۔ اس نے گلا صاف کیا۔ پولیس رول 1934۔ وہ اس سے پہلے وضاحت کرتی۔ افسر باہر نکل گئے۔ اس نے شاز کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں ٹمٹما رہی تھیں۔ شاز نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ ساعتیں گزر رہی تھی، تاریکی انہیں لے کر ڈوب رہی تھی۔ اس کی پلکیں اب تک بھیگ رہی تھیں۔ شاز نے ہمت کر کے لب کھولے۔ ہمارے پاس ایک مخفی پتہ ہے۔ حاجہ کا بھاؤ اٹھا اور وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہ گئی۔ چوڑیاں کھنکی۔ یشما نے انگرکھے کو بازو سے پکڑ کر گلشن کو دکھایا۔ اماں دیکھو، دادا نے خود کتنا خوبصورت سوٹ بھیجا ہے۔ گلشن اس کے روبرو بیٹھی مسکرا پڑی۔ ہاں۔ اس نے اسے رکھا۔ کانوں میں چوڑی کی شیرنی سی میٹھی کھنک کی آواز سنائی دی۔ اماں شادی پر یہی کپڑے پہن کر جائیں گے؟ کسی خیال سے اس نے پوچھا۔ اماں، رات کو ابو تمہیں کیا بتا رہے تھے؟ ان کے ساتھ جو انکل کام کرتے ہیں ان کا کیا مسئلہ تھا؟ چند لمحوں کے لیے وہ کچھ بول نہیں پائی، پھر سوچنے لگی، جب بچے لڑکپن کی عمر کو پہنچنے لگے تو ان کے سوالات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو وہ وہی سوال اپنے دوستوں سے پوچھنے لگتے ہیں، اور جب وہ کم عمر اپنے فلسفے پیش کرتے ہیں تو بے وقوفی جنم لیتی ہے۔ وہ کہنے لگی، ان کی بیٹی چاہتی تھی اس کی شادی اپنے پھوپھی زاد بھائی سے ہو جاتی۔ اچھا، وہ پوری توجہ سے سننے لگی۔ تو پھر تو انہوں نے انکار کر دیا؟ گلشن سادگی سے اسے بتا رہی تھی، کیونکہ لڑکی والے کشادہ ذہن رکھنے والے ہیں اور ان کی لڑکیاں بے جھجک کسی بھی موضوع پر بات کر لیتی ہے، مگر لڑکی کی پھوپھو اور ان کا گھرانہ تنگ نظر رکھنے والوں میں سے ہے۔ لڑکیاں اور خاص طور پر جوانوں کو وہ کسی کھاتے میں نہیں لے کر آتے۔ لڑکی ایک طرح سے گھر کے ضروری امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، لیکن وہاں یہ سب ہونا ناممکن ہے۔ اگرچہ لڑکا اچھا ہے پر اس کے گھر کا ماحول ان کے ماحول سے بہت مختلف ہے۔ تو کیا ہوا اماں؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ ہوا تو نہیں، رشتہ ہوتا تو ہو جاتا، ساس بہو کی نوک جھوک ہوتی، لڑکا ماں اور بیوی میں پس جاتا، لڑکی بار بار
لڑ کر گھر چلی جاتی، جواباً اس کو صبر کی ہدایت کر کے بھیج دیا جاتا۔ یہی تو کرتے ہیں لوگ، صبر کر لو، برداشت کر لو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پر اصل مسئلہ وہ صبر ہی ہے۔ چاہے حالات پھر کتنے ہی ٹھیک ہو جائے، پر وہ صبر اور برداشت ساری زندگی کے لیے رشتوں کے درمیان تلخیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اختلافات ہر گھر میں ہوتے ہیں، مگر زندگی میں دو چیزیں بہت ضروری ہے: اظہار رائے حق اور کشادہ ذہن۔ اچھا، جواب پر وہ کچھ مطمئن ہوئی تو اماں گلشن اسی کو دیکھ رہی تھی۔ چچا اور چچی بھی تو الگ گھرانے سے ہیں۔ وہ حالات ایسے تھے نہیں تو ان کی شادی کبھی نہیں ہوتی۔ اس نے سر جھکا کر لب دبا لیے۔ اور ایسی شادیاں بہت کم کامیاب ہوتی ہے۔ ایسی شادیاں کامیاب بنانے کے لیے تمہارے چچا جیسا بھلا مانس اور تحلیل جیسی ثابت لڑکیاں چاہیے، اور ابھی تو ان کے رشتے کا آغاز ہوا ہے۔ ابھی تو انہیں بہت سے مراحل طے کرنے ہیں۔ اور یشما پوری طرح قائل ہو گئی۔ صحیح کہہ رہی ہو اماں۔ گلشن نے تبسم سے اسے دیکھا اور پھر کپڑے طے کرنے لگی۔ جب آپ والدین بن جاتے ہیں تو آپ کبھی کچھ نہیں کھوتے، نہ ہی ناکام ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے ذریعے ایک نئی زندگی دنیا میں آتی ہے۔ وہ آپ کی اولاد کی زندگی نہیں، بلکہ آپ کے لیے بھی نئی زندگی ہوتی ہے، اور اسے نیا ہم خود بناتے ہیں، اپنے بچوں کو ان غلطیوں سے روک کر جو کبھی ہم نے کی تھی، ان کو بہتر انسان بنا کر جو کبھی ہم بننا چاہتے تھے۔ بٹ ہاؤس میں بلا کی خاموشی چھائی تھی۔ ہاجرہ کے کمرے میں بانو نسرین اور الفت بیٹھی ہوئی تھی۔ فاصلے پر سلیمان بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہتا اور پھر پوچھتا، شاز بھائی آ جائیں گے؟ وہ دونوں وقفے سے اسے امید دلاتی۔ آ جائے گا۔ کچھ دیر بعد وہ پوچھنے لگا، تایا ابو کا جنازہ ہوگا؟ بانو نسرین نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بالکل ہوگا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ سردار ہماری ایک نسل کو برباد کر چکا ہے۔ پہلے تمہارے بڑے تایا، پھر تمہارا باپ، اب تمہارے چھوٹے تایا۔ جو ہونا تھا سو ہو گیا، مرے ہوئے اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ سلیمان نے سر جھکا لیا۔ اسے ماضی میں ہاجرہ سے کہی ہوئی اسلم کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ تم نے کبھی کھلے آسمان تلے رات گزاری ہے؟ کبھی بھوک سے تم نے خود پر وحشت طاری ہوتے ہوئے دیکھی ہے؟ اس بھوک میں تم نے کسکتے ہوئے راتیں بسر کی ہے؟ موت کے ڈر سے کڑوے کسیلے سوکھے پتوں کو پانی میں گھول کر پیا ہے؟ تم نے وہ سب برداشت نہیں کیا جو میں نے برداشت کیا ہے، نہیں تو تم اتنے بڑے بول نہیں بولتی۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ سمجھ نہیں آتا، تایا ابو پر ترس کھاؤں یا انہیں غلط سمجھوں؟ اگر وہ برے تھے تو اختتام پر اچھا بننے کی کوشش کیوں کر رہے تھے؟ اس نے آنکھیں موند لی۔ شاید ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے، ہم لوگوں سے توبہ کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ ہر کسی کی زندگی باؤ جیسی نہیں ہوتی، ہر کسی کو توبہ کے بعد دنیا میں اچھا اختتام نہیں ملتا۔ باہر بخت روا بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا بیٹا میری عزت نہیں کرتا، میری بیٹی میری غلطیوں کی سزا بھگت رہی ہے۔ وہ ماضی سے اپنے دونوں بیٹوں کو لڑتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور میری بیٹی کی زندگی تمہاری وجہ سے برباد ہو رہی ہے۔ اگر میں اپنی بیٹی کے سر پر ہوتا تو مجھے یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ میں نے سالوں سے تمہاری بیوی اور بچوں کا خرچہ اٹھایا، تمہیں محفوظ رکھا، اور تمہارے لیے یہ جتن کرتے ہوئے میں نے اپنی بیٹی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اس لیے آج میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوں۔ اس نے افسوس اور غم سے دیوار تھام لی۔ میں نے گزرے سالوں میں اپنے بچوں کو بہت یاد کیا، مگر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پتہ ہے کیوں؟ آدمی اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے، اور میں اسلم ہوں، وعدے کرتا ہوں تو انہیں نبھانا بھی جانتا ہوں، چاہے اس کی کتنی بڑی قیمت چکانی پڑے۔ ملال سے انہوں نے سینہ تھام لیا۔ وہ اپنے خواب کی خالی قبروں کو ایک ایک کر کے بھرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ بیٹھک کے باہر تحلیل کھڑی عبدالتواب کو سکتے کی کیفیت میں بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ عقب پر رجب کھڑا تھا۔ جب چترال سے آنے کے باوجود میں پہلی بار ان سے ملا تھا، وہ خائف تھے میں تمہیں استعمال نہ کروں۔ سردار مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر وہ تم لوگوں کے لیے، خاص طور پر تم بہنوں کے لیے فکر مند تھے۔ ہمت کرتے ہوئے اس نے ایک گہری سانس لی اور آگے بڑھا۔ اس کے آنے پر عبدالتواب نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ اس کے روبرو کھڑا تھا۔ میری یادوں میں تمہارے والد کے آخری الفاظ تمہارے ہی متعلق تھے۔ اس نے پھر فور سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جگہ جگہ کھیت جا کر کوہ نور اور سلیمان کو تلاش کر رہے تھے۔ وہ نلکا لگا ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے نظر دوڑا کر دیکھا، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلم آگے چلا آیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کال کہیں اور سے کی ہو۔ رجب کے قیاس پر اس نے سختی سے کہا، پر ہم یہ کلو نہیں چھوڑ سکتے۔ رجب نے اسے دیکھا۔ میں نے اپنی بیٹی کے حق میں بہت زیادتیاں کی ہیں، پر عبدالتواب کو تو میں نے کبھی کوئی حق ہی نہیں دیا۔ میں آج تک اسے کچھ نہیں دے سکا۔ ماتھے سے پسینے کی بوند ٹپکی۔ تو کم از کم جو اس کے پاس اسے
اس کے پاس سے اسے تو محفوظ رکھ سکتا ہوں۔ عبدالتواب نے کرب سے سر جھکا لیا، دل کسک رہا تھا، ٹھیس رہا تھا۔ وہ گلہ کرنا چاہتا تھا، اس سے لڑنا چاہتا تھا، اسے ایک موقع بھی دینا چاہتا تھا، پر وہ اسلم نہیں تھا۔ یہی تو ہوتا آیا ہے، ہماری چاہتیں لوگوں کے لیے ان کے چلے جانے کے بعد جاگتی ہے۔ تم سنبھال لو گی؟ فرنٹ سیٹ پر زہرا بیٹھی ہوئی تھی۔ حاجہ نے آنکھوں پر چشمہ پہنا ہوا تھا۔ ہاں، وہ پورے اعتماد سے بولی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ رہا ہے، شاز 2-4 چیزوں کے علاوہ اپنا کوئی سامان کیوں نہیں رکھتا تھا۔ حاجہ نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ میں نے وہ لاکٹ لندن سے اس کے لیے منگوایا تھا اور پارسل کا ثبوت بآسانی مل سکتا ہے، اس لیے وہ لاکٹ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور گاڑی کا دروازہ کھولا۔ زہرا اسے دیکھ رہی تھی۔ باہر نکل کر اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اپنے وقار سے سردار حویلی کی جانب جانے لگی۔ گیٹ پر کھڑے گارڈز اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ بڑے بڑے ڈگ بھرتے ہوئے حویلی میں داخل ہوئی۔ ابھی اس کا قدم اندر پڑا ہی تھا کہ اسے سردار کی خوش آئندہ آواز سنائی دی، خوش آمدید۔ وہ آنکھوں پر سے چشمہ اتار کر اندر چلی آئی۔ ایک نظر اس نے صحن میں پھوپھی کو ناچتے ہوئے دیکھا، کافی لاغر لگ رہا تھا۔ سردار اس کے سامنے کھڑے تھے۔ دیکھو آج کون آیا ہے ہماری حویلی میں۔ حاجرہ نے چشمہ گلے سے لٹکایا۔ تم سمجھتے ہو میرا باپ مر گیا ہے اور میرا شوہر تھانے میں ہے تو میں کچھ غلط فیصلہ کر لوں گی؟ سردار سادگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے ہاتھ ملے۔ مجھے لگتا ہے تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، سفید مربع ہو یا سیاہ۔ حاجرہ نے بھاؤ اٹھایا، اس کے قریب چلے آئے۔ فیلے ہو یا گھوڑے، تم تیار ہو لڑنے کے لیے؟ اس کی نگاہیں پھری۔ سردار اس کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ میں شاید آغاز انگریزی سے کروں یا شاید فرانسیسی سے، مگر تمہارا کوئی قدم میرے دماغ کو زچ نہیں کر سکتا۔ حاجرہ مضطرب ہونے لگی۔ میرے مہرے تمہارے شاہ کا محاصرہ کر رہے ہیں اور تمہیں احساس ہو رہا ہے وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اس کی آنکھوں کے گرد اس نے شاز کا مصفاح لاکٹ لہرایا۔ اور اس سے پہلے ملکہ اپنے شاہ کا محاصرہ کرے گی، اگلا فرمان میری زبان سے ہوگا، مات۔ اور وہ اس کے روبرو چلے آئے۔ پھوپھی کے سفید پنکھ پھیلے۔ حاجہ نے لب کھولے۔ بس کر دو اب، بس کر دو اپنے ملک کے ساتھ غداری کرنا۔ ضمیر، اصول، فرض صرف اسی کو زیبا دیتے ہیں جس کے پاس طاقت ہو۔ ان کی دلیل پر وہ زچ ہو گئی۔ تمہارے لیے یہ اب بہت آسان ہوگا کیونکہ اب تمہارا باپ جو مر چکا ہے۔ اس نے ضبط سے ایک گہری سانس لی اور ان سے پوچھنے لگی۔ اس کی آواز لرزنے لگی۔ کیوں مارا تم نے میرے باپ کو؟ وہ سرد لہجے میں بولے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے مار کر کیسا لگتا ہے۔ اس نے ضبط سے لب دبا لیا۔ کرب سے اس کے چہرے کے زاویے بگڑ رہے تھے۔ دیکھنا چاہتا تھا؟ مشرق کے سب سے بڑے ڈرگ ڈیلر کو مار کر کیسا لگتا ہے؟ حاجہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹا۔ سردار نے مصنوعی انداز میں ملال کیا۔ نہیں۔ انہوں نے نفی میں انگلی ہلائی۔ نہیں نورانی۔ اس نے خود کو کمپوز کرنا چاہا۔ تم بھول کیوں نہیں جاتے سب، چھوڑ کیوں نہیں دیتے ماضی کو پیچھے؟ سردار کی آنکھیں چینی ہوئی۔ افسوس، اچھی یادوں کے مقابلے بری یادیں زیادہ دیر تک یاد رہتی ہے۔ تو تمہیں اب بھی لگتا ہے کشمیریوں کا شیرازہ بکھر سکتا ہے اگر اندر مول نہ ہو تو؟ اس نے مصباح لاکٹ کو ان کی گرفت میں دیکھا۔ کیا تم جانتی ہو یہ میرے پاس کیسے آیا؟ ایک دم اسے جھٹکا لگا تھا۔ مستحسن، وہ پلکیں نہیں جھپک سکی۔ سردار پلٹ کر صوفے کی جانب جانے لگے۔ انہوں نے خادموں کو آواز دی، کوئی چائے شربت کا اہتمام کیا جائے، ہماری نورانی آئی ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھے۔ حاجہ بیٹھک کی جانب آئی۔ مال کدھر ہے؟ سردار نے سر اٹھا کر نظریں پھیلاتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی ٹانگ پر ٹانگ سجی۔ سردار کو اس کے سیاہ ہیل دکھائی دی۔ میری معلومات کے مطابق ان دنوں آپ کوئی دھندا نہیں کر رہے۔ پولیس کی نظر آپ کے ہر قدم پر ہے۔ سردار نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ اور اگر یہی سب چلتا رہا تو آپ کے بندوں کو فاقے بھی پڑ سکتے ہیں کہ جو کہ اس تنظیم کے لیے کچھ مناسب نہیں۔ سردار نے مضبوطی سے صوفے کا بازو تھام لیا۔ میں نے سنا ہے پچھلے کچھ عرصے سے آپ کے اور جوڈیشل مجسٹریٹ افتخار بھٹہ کے درمیان ایک مسئلہ چل رہا ہے۔ آپ نے اپنے بندے کا بدلہ ان کے گھر منشیات پلانٹ کر کے لیا تھا اور اختتام پر ان سے سیٹلمنٹ کر لی تھی۔ سردار کے ماتھے پر بل پڑے۔ انہیں اسماعیل کے ساتھ گھڑ سواری کے روز جب سے اس مجسٹریٹ کے متعلق ان کی گفتگو یاد آنے لگی۔ حاجہ محفوظ ہوئی۔ سیانے کہتے ہیں اپنے دوستوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے مگر اپنے دشمنوں کو قطعاً بھولنا نہیں چاہیے۔ وہ سیدھی بیٹھنے لگی۔ ہیل زمین کی جانب جا رہی تھی۔ سردار اس کی ہیل کو دیکھ کر اب اسے دیکھنے لگا۔ آئی کلاس the deals with my heels۔ وہ مسکرائی۔ مگر میں آج ڈیل یا کوئی سیٹلمنٹ کرنے نہیں آئی۔ آج کے دن میرا باپ مرا ہے۔ آج میرے گھر سوگ کا دن ہے اور سوگ کے دن ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ آج میں یہاں سیٹلمنٹ کرنے نہیں آئی بلکہ بتانے کے لیے آئی ہوں۔ سردار کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔
اگلے 1 منٹ میں مجھے اس حویلی سے باہر ہونا چاہیے، نہیں تو عبدالرفیق ابھی اس مال پر ریڈ کروا دے گا۔ وہ بیچارہ مجسٹریٹ تو دب گیا، مگر وہ اپنے ذرائع لڑا کر ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ حاجہ سردار اس پر گرائے۔ چلائیے مت، حاجرہ کی آواز بلند ہوئی۔ میں نے ابھی کچھ کیا نہیں ہے، آپ کو دوبارہ یاد کرواتی چلوں، آج میرا باپ مرا ہے اور آج میں اپنے شوہر کو کھونا افورڈ نہیں کر سکتی۔ مجھے لاکٹ دے، نہیں تو مال آپ کے ہی ایک اڈے سے برآمد ہو سکتا ہے۔ میں ابھی سردار بوکھلا گئے۔ پہلی بار بوکھلاتا ہوا دیکھ رہی ہوں آپ کو، بازی پلٹ چکی ہے۔ سیز دا ڈے۔ اس نے انہیں انہی کا زہر دیا تھا۔ وہ گڑگڑا کر بھیک مانگنے والی عورت نہیں تھی، وہ تو تختے الٹا دیا کرتی تھی۔ اتنی جلد بازی اچھی نہیں ہے، مجھے افسوس ہے۔ وہ تھوڑا جھکی۔ 1 ماہ کے بعد بھی آپ کی ساری محنت رائے گا گئی۔ پلان اچھا تھا، پر آپ نے ایک عورت کو نکیل ڈالنا بہت آسان سمجھ لیا تھا۔ وہ اٹھنے لگی۔ اس نے اپنے گلے سے چشمہ نکالا۔ اسے کھولتے ہوئے وہ اشارے سے کہنے لگی، مرد بہت مضبوط ہے، معاشرے کی قیادت کرتا ہے، وہ بہت طاقتور ہے۔ اب آپ تصور کریں اس آدمی کو پروان چڑھا کر معاشرے میں لانے والی عورت کتنی مضبوط ہوگی۔ سردار اس کے اس عمل پر حیرت زدہ تھے۔ کیا ہوا، آپ کو حیرت ہو رہی ہے میرے اس حربے پر؟ اسے کاؤنٹر اٹیک اسٹریٹجی کہتے ہیں۔ نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا، سب سے بڑا خطرہ فتح کے وقت ہوتا ہے۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا۔ جلدی کریں، وقت گزر گیا ہے، لاکٹ میرے حوالے کریں، مجھے میرے گھر بھی جانا ہے۔ وہ خرخت لہجے میں بولی، تعزیت کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ اور سردار غیظ بھری نظروں سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ تم اسے بچا کر پچھتاؤ گی، وہ ایک دم تیش سے بولے تھے۔ انسان کبھی نہیں بدلتا، وہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ حاجہ نے ایک گہری سانس لے کر تمہید باندھی۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے لندن میں ایک چور کا کیس لیا تھا۔ کافی عرصے سے وہ چھوٹی موٹی چوریاں کرتا تھا۔ سردار نے بھوکڑا لیا، مگر پھر اس نے چوری کرنا چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ اپنی پرانی چوری پر پکڑا گیا۔ کوئی بھی اس کا کیس لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرا دوست پروسیکیوٹر ابراہام میرے اس کیس کو لینے پر مجھ سے بہت خفا ہوا تھا، پر میں نے وہ کیس اس چور کے کہنے پر نہیں لیا تھا۔ سردار نے بیزاری سے نگاہیں پھیر لی، مٹھیاں بھیجنے لگی۔ بلکہ ایک لڑکی کے کہنے پر لیا تھا۔ وہ میرے پاس درخواست لے کر آئی تھی کہ میں اس چور کا کیس لے لوں۔ اس نے مجھ سے کہا وہ بدل گیا ہے، اس نے چوری کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تب میں نے بھی اس سے کہا تھا، انسان کبھی نہیں بدلتا۔ مگر اس لڑکی کی درخواست کے بعد میں نے کچھ تحقیقات کروائی اور میں نے جان لیا۔ وہ ٹھہری، بیٹھک میں خاموشی چھا گئی۔ حاجہ سردار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پورے اعتماد سے بولی، انسان نہیں بدلتے، لیکن وہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور بدلتے ہیں، جب وہ محبت کرتے ہیں۔ سردار کو لگا وہ زچ ہو گئے۔ تم پچھتاؤ گی، حاجہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولی، میں اس کے لیے 1000 بار پچھتانا چاہوں گی۔ کچھ دیر بعد شام آسمان کو نیلا کر رہی تھی۔ سورج کی سرخی نچلے آسمان پر پھیلی ہوئی تھی۔ گاڑی کے باہر حاجرہ سینے سے بازو باندھ کر ٹیک لگائے ہوئے کھڑی تھی۔ کچھ سوچتے سوچتے وہ سر جھکا کر ہیلز کو دیکھتے ایک پیر اٹھا کر ہلا رہی تھی۔ اچانک اس نے سر اٹھایا۔ تھانے سے باہر شاز نکل کر آیا۔ اس کی سانس بحال ہوئی۔ وہ اسی کی جانب چلا آ رہا تھا۔ وہ بازو سینے سے لپیٹے ہوئے کھڑی تھی۔ اس کی رفتار بڑھ گئی۔ وہ اس کے سامنے آتے رکا۔ اس نے اسے ساتھ لگایا۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹا۔ دن بہت لمبا تھا، بہت کچھ دکھا کر ڈھل رہا تھا۔ اس نے اسے تسلی دیتے اس کی پشت تھپکی، تم رو سکتی ہو، دل کھول کر رو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں موند لیں، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ رہے تھے۔ زہرا گاڑی میں بیٹھی موڈ سے انہیں دیکھ کر بولی، واٹ آر دے آنیسٹلی۔ بٹ ہاؤس میں سوگ کا سما تھا۔ حاجہ بیٹھک میں بیٹھی تھی۔ آنگن میں زمین پر عبدالتواب بیٹھا ہوا تھا۔ بخت روا اور بانو نسیم چارپائی پہ بیٹھے تھے۔ بانو نسیم سر پکڑنے لگی، پتہ نہیں کب سب ٹھیک ہوگا، اللہ جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ بخت روا بانو نسیم سے کہہ رہے تھے، کب ہوگا سب ٹھیک؟ بانو تڑپ کر پوچھ رہی تھی۔ جواباً وہ کہنے لگے، بعض دعا ایک لمحے میں پوری ہو جاتی ہے، بعض 24 گھنٹوں میں، اور بعض 40 برسوں تک نہیں۔ یہ جو ہم دعاؤں اور عطا کے درمیان کے وقفے کو رکاوٹ کہتے ہیں، وہ خیر ہوتی ہے جس میں ہماری عافیت پوشیدہ ہوتی ہے۔ وہ مشتعل ہو گئی، کیسی عافیت؟ کسی خیال سے بخت روا نے عبدالتواب کو دیکھا اور بولے، تابے۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ جا کر سسرال اللہ دتہ سے کہنا، کوئی ضرورت نہیں کل کی روٹی کی۔ بانو نسیم نے اتفاق کیا، بالکل ٹھیک کہا ہے، بیچارہ اللہ دتہ کدھر سے کرے گا۔ جی۔ عبدالتواب نے یہ کہتے سر ہلا دیا۔ وہ اٹھا اور بڑے بڑے ڈگ بھرتے ہوئے باہر جانے لگا۔
کچھ دیر بعد اچانک باہر سے اندر کی جانب آتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ شاز نے سامنے دیکھا، سردار سفید کرتے شلوار میں ملبوس، کندھے پر ایک طرف چادر نفاست سے رکھی ہوئی، سر پر سفید پگڑی، باوقار چہرہ۔ ذہن سے رجب کے چلانے کی آواز آئی، اب کیا لینے آئے ہو یہاں؟ حاجہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سردار بیٹھک میں چلے آئے۔ شاز خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بخت روا اور بانو نسرین غض و غضب سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ الفت سلیمان کو لے کر کمرے میں جانے لگی۔ رجب بیٹھک کی جانب جانے لگا۔ تحلیل سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی اور رجب کا تعاقب کرتے ہوئے دوسرے دروازے سے بیٹھک میں آئی۔ سردار نے کچھ کاغذات میز پر حاجرہ کے سامنے پھینکے۔ شاز کو ان کاغذات کے اوپر پاسپورٹ دکھائی دیا۔ شاز اور رجب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ حاجہ نے آگے بڑھ کر ان کاغذات کو دیکھا۔ تحلیل آگے چلی آئی۔ یہ کیا ہے؟ حاجہ نے پاسپورٹ اٹھایا۔ اس نے اسے کھولا۔ شاز نے تش اور درشت نظروں سے سردار کو دیکھا۔ سردار طمانینت سے اسے دیکھتے ہوئے سامنے صوفے پر بیٹھنے لگے۔ چہرے کا اطمینان چت کر دینے والا تھا، انداز شاہانہ تھا۔ تحلیل نے ماتھے پر بل ڈالے انہیں دیکھا۔ رسی جلی نہیں، خاک ہو گئی ہے، پھر بھی اکڑ ویسی کی ویسی ہے۔ رجب نے انگوٹھا تھوڑی پر رگڑتے ہوئے پھیرا۔ یہ یہاں پھر ایک نئی گیم کھیلنے آیا ہے۔ تحلیل نے جھک کر پاسپورٹ کو دیکھا۔ حاجہ نے پاسپورٹ پر اسلم کی تصویر دیکھی۔ اس کے چہرے کا رنگ بھگ سے اڑا۔ تحلیل نے سردار کو دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ اپنے بہنوئی اور شوہر سے پوچھو۔ رجب چلا پڑا، یہ غلط ہو رہا ہے، ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے۔ سردار نے محفوظ ہوتے مثبت خیالی سے کہا، You don't get what you deserve, you get what you want to۔ شاز نے درشتی سے اسے دیکھا اور ضبط کر کے رہ گیا۔ حاجہ کی آنکھیں پانی سے چمکنے لگی، چہرہ خالی تھا۔ تحلیل نے کاغذات حاجرہ سے لیے۔ وہ انہیں الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے رجب سے پوچھنے لگی، یہ کون سا ادارہ ہے اور یہ کاغذات؟ سردار محفوظ ہوتے شاز اور رجب کو دیکھ رہے تھے۔ حاجہ ضبط سے نظریں جھکا کر چپس کے فرش کو دیکھتے ہوئے بولی، اسے جوتے اور تسمے کہتے ہیں تحلیل، یہ فارجڈ ڈاکیومنٹ ہے۔ سردار نے صوفے سے ٹیک لگائی۔ انہوں نے مزہ دیتی مسکراہٹ سے شاز کو دیکھا، ہوا میں ہاتھ اٹھا، اور کیا تم اس سے واقف ہو یہاں جوتے اور تسموں کا ماسٹر کون ہے؟ شاز نے صبر کرتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ حاجرہ یہ صورتحال کو مینیپولیٹ کرنے آیا ہے۔ غرق آنکھیں کھلی۔ تحلیل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے رجب سے پوچھا، رجب یہ سب کیا ہے؟ کیا تم وضاحت دے سکتے ہو؟ سردار نے اس کے حصے کی وضاحت دی۔ یہ اس کھیل میں پورا شریک ہے۔ رجب نے مٹھیاں بھیج کر رخ پھیرتے ہوئے لب دبا لیے۔ حاجہ نے آنسو ضبط کرتے ایک گہری سانس لی۔ سانس میں سسکی کی آواز تھی۔ اس نے شاز کو دیکھا اور ہمت جھٹا کر بولی، کیوں کیا یہ تم نے؟ میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اب وہ مزید ضبط نہیں کر سکی۔ تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ الماس آنکھوں سے آنسو ٹوٹے، وہ بے اختیار بولا، میں بتانے والا تھا۔ وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی، کب؟ تحلیل حیرت زدہ کھڑی رجب کو دیکھ رہی تھی۔ اب اسے سب سمجھ آ رہا تھا۔ کب؟ حاجہ کی نم آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ شاز کو لگا سب فنا ہو گیا۔ حاجہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے پوچھ رہی تھی، کب؟ کیونکہ اب تو میرا باپ مر بھی گیا ہے۔ تحلیل نے شاز کو دیکھا، جنازے کے بعد بتانا تھا آپ دونوں نے۔ وہ چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اپنا انتقام پورا کر کے؟ شاز تیزی سے بولا، ہم وضاحت دے سکتے ہیں۔ سلیمان کمرے سے بار بار باہر آتے ہوئے جھانک رہا تھا۔ الفت اسے شانوں سے تھام کر پیچھے کھینچ رہی تھی۔ اندر رہو سلیمان، وہ جذباتی ہو کر بولا، اماں وہ ہمیں پھر سے لڑوانا چاہ رہا ہے۔ وہ اسے ساتھ لگاتے فکر مندی سے بولی، بس دعا کرو بیٹا یہ بات حاجرہ کی سمجھ میں آ جائے۔ رجب پلٹا اور کہنے لگا، آپ دونوں کو اگر کچھ نہیں پتا تو پلیز خاموش رہیے۔ ہم دونوں نے کچھ نہیں کیا، ہم صرف اسے یہاں سے بھیجنا چاہتے تھے کیونکہ اس نے عتاب سے سردار کو دیکھا۔ ہم جانتے تھے یہ انہیں استعمال کرے گا اور مستحسن انہیں ہوائی اڈے چھوڑ کر آیا تھا۔ پتہ نہیں پھر کیسے الفاظ جذبات کے بہاؤ میں آ کر دم توڑ گئے۔ بانو نسرین چارپائی سے اٹھتے ہوئے اسلم کو کوسنے لگی، یہ ملعون مر کر بھی ہمارے لیے مصیبت پیدا کر گیا ہے۔ بخت روا متفکر مسلسل گیٹ کی جانب دیکھ رہے تھے، خائف تھے عبدالتواب نہ آ جائے۔ حاجرہ سر جھٹک کر بائیں ہاتھ سے چہرہ چھپانے لگی، کہنے کو اب کچھ نہیں تھا۔ کیا کہوں؟ آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹے۔ سردار نے حاجرہ کو دیکھا اور افسوس سے تعزیت کرنے لگے، جو چلا گیا وہ چلا گیا، اب اسے کوسنا مناسب نہیں۔ تمہارے نقصان پر میں رنجیدہ ہوں، جو اللہ کی رضا۔ ایسے لگا دل کی آر پار ایک نیزہ تھا۔ اس نے آنسو سے بھرتی ہوئی آنکھوں سے سردار کو دیکھا اور متانت سے کہنے لگی، یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ رکی، پلیز۔ وہ قمیض درست کرتے اٹھے۔ انہوں نے شاز کے خالی چہرے کو دیکھا اور پھر رجب کو، وہ ہنوز انہیں دیکھ رہا تھا۔ تحریر غصے سے باہر جانے لگی۔ انہوں نے باہر نکلتے بخت روا کو آداب کا اشارہ کیا۔ بخت روا نے کراہت سے رخ پھیر لیا۔ غصے کے سبب انہوں نے لاٹھی پر وزن ڈالا۔ سردار اپنی شان میں چلتے ہوئے بٹ ہاؤس سے باہر نکلے۔ رجب نے حاجرہ کو دیکھا اور بولنے لگا، باجی میں۔ حاجرہ کا ہاتھ تیر کی طرح اٹھا۔ شاز کو لگ رہا تھا جیسے اس کی دلیلیں قبل از پیش بے وزن ہو گئی تھی۔
رجب بنا کچھ کہے گھوم کر جانے لگا۔ حاجہ کی نگاہیں صفاق ہونے لگی۔ اس نے شاز کو دیکھا۔ چند لمحے گزرے اور مکمل خاموشی میں گزرے۔ ایک ایک لمحہ شاز کے دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ سچ بیان کروں تو کہنا پڑے گا اسے طلاق کے تفویض کا حق دے کر وہ بہت پچھتاتا تھا۔ وہ جو زمانوں سے عورت پر بیتتی آئی تھی، اسے لگ رہا تھا وہ اس پر بیتنے والی تھی۔ حاجہ کے لب کھلتے اسے دکھائی دیے۔ اس نے تمہید باندھی۔ گھر میں سوگ ہے، رشتہ دار لاہور اور کراچی سے آنے والے ہیں۔ نہ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، نہ ہی مجھے اس موضوع پر بحث کرنی ہے۔ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ٹھہر گیا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بات کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا یہ سب کیوں ہوا۔ اس نے کاغذات کی جانب اشارہ کیا۔ مگر اس وقت ایک بات تو میں سمجھ سکتی ہوں، سردار کی آمد کا مقصد وہ کہانی دہرانے کا تھا۔ وہ ٹھہری۔ اب اس نے ان کاغذات کو ہاتھ میں لیا۔ شاز نے اس کے ہاتھوں کو تیزی سے حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے انہیں 2 حصوں میں پھاڑا۔ اگرچہ تم سے غلطی ہوئی، پر تم نے میرے ابو کو نہیں مارا۔ اس نے اب اس کے 4 حصے کیے۔ کیونکہ تمہیں انہیں مارنا ہوتا تو تم یہ پہلے کر سکتے تھے۔ وہ پاسپورٹ اٹھا کر اٹھنے لگی۔ جو مقدر میں لکھا تھا وہ ہوا۔ شاید میں ساری زندگی تایاب ابا کی موت کے گلٹ میں رہتی۔ وہ سیدھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے سامنے چلی آئی۔ شاز پتھر کا ہو گیا تھا۔ پر اب میں ہر گلٹ سے آزاد ہوں۔ حساب برابر ہو گیا۔ گرگ آنکھوں میں پشیمانی تھی۔ میرے ابو نے توبہ کر لی تھی۔ وہ ناحق قتل ہوئے۔ زندگی کٹھن تھی، امید ہے اگلا سفر آسان ہو۔ شاز کے لب ہلے۔ انشاءاللہ۔ وہ اتنے دھیرے سے بولا تھا کہ حاجہ کو لگا اس نے انشاءاللہ کہا ہے۔ میں داجی کو دیکھ لوں۔ مزید وہ کچھ کہے اس کے قریب سے گزر گئی۔ شاز نے دھیرے سے پلٹ کر اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم پچھتاؤ گی۔ میں اس کے لیے 1000 بار پچھتانا چاہوں گی۔ وہ لفاظی نہیں تھی، وہ سچ تھا۔ حاجہ نے آج ثابت کیا تھا۔ صرف وہ اسے معاف نہیں کیا کرتا تھا، وہ بھی اسے معاف کر دیا کرتی تھی۔ فرانسیسی کہتے تھے محبت میں معاف کرنا ہوتا ہے۔ اس نے اسے معاف کر دیا تھا۔ محبت کی معافی میں جھڑک اور شکوے نہیں ہوتے۔ معمول کے حالات میں سب بآسانی معاف کر دیتے ہیں، مگر حزن و الم میں بنا اف کیے صرف ایک محب معاف کرتا ہے۔ آج اسے لگا تھا اس کی محبت نے اس کی خطاؤں کو رفع کر کے ایک شیشی میں سیل لگا دی تھی۔ صوفی کہتے ہیں محبت خطاؤں سے خالص کر دیتی ہے۔ فاضل کہتا ہے محبت حسِ فہم سے بہرا کر دیتی ہے۔ یہ کچھ تو کر دیتی ہے جو رومی جیسے عالم کو بھی عاجز درویش کر دیتی ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں، بیکاز یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔